السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف اور مقبول کتاب ریاض الصالحین ہم سلسلے وار پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے سامنے ریاض الصالحین کی جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 7 ہے اور درس نمبر 10۔ اس حدیث کا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے جسموں اور صورتوں کی طرف دیکھتا ہے یا ان کے دلوں اور ان کے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ بظاہر دنیا میں اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ ظاہر دیکھتے ہیں اور ظاہر ہی سمجھتے ہیں۔ دل کی حقیقت کیا ہے، دل میں کیا کچھ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی 2564 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری شکل و صورت کی طرف دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دیکھتا ہے کس کی طرف؟ تمہارے دلوں کی طرف، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کون کالا ہے کون گورا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کون دبلا ہے کون پتلا ہے، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، کون کس خاندان کا ہے کون کس قبیلے کا، یہ نہیں دیکھتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں وَأَعْمَالِكُمْ کا لفظ نہیں ہے، اسے درست کر لینا چاہیے۔ جو کتاب چھپی ہے بعض نسخوں میں یہ لفظ نہیں ملتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے، مسلم شریف کی اس روایت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان الاعمال الظاہرہ لا يحصل بها التقوى وانما تحصل بما يقع في القلب من عظمت اللہ وخشیتہ ومراقبتہ۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی خود شرح کرتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ صرف ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری طور سے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اذکار کر رہا ہے۔ تقوی حاصل ہوتا ہے کیسے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے دل کے اندر جو اللہ کی عظمت ہوتی ہے اس کے ذریعہ، دل میں جو اللہ کی خشیت ہوتی ہے، عظمت اور خشیت، اور اللہ رب العالمین کی طرف جو توجہ ہوتی ہے اس کے ذریعہ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ آدمی ظاہری طور سے نماز کتنا بھی پڑھے لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کی عظمت نہیں ہے، تو صرف اٹھ بیٹھ ہو جائے گی، نماز تو نہیں ہوگی اس کی۔ یعنی تقوی دل میں ہوتا ہے، صرف ظاہری اعمال سے تقوی نہیں ملتا جب تک دل کی اصلاح نہ کی جائے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ ابھی بات آئے گی کہ دل اور اعمال دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ دل کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جب تک وہ درست ہے پورا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر انسان سے قیامت کے دن اس کی نیت اور اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی نیت کیا تھی۔ بہت ساری نیکیوں کے کرنے والے قیامت کے دن بھکاری ہو جائیں گے، ان کا اجر و ثواب اللہ دے گا ہی نہیں، ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن بندوں سے اس کی نیتوں اور اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس سے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے، پاکیزہ دل، شرک سے، کفر سے، بغض سے، نفرت سے اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک دل لے کر آئے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال اور دل کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔
نمبر 5، دل اور عمل دونوں کی اصلاح ایک ساتھ ضروری ہے، کیونکہ دونوں کی اصلاح ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ دل صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو دل بھی صحیح ہوگا۔ اصلاح عمل کے بغیر دل کی اصلاح اور دل کی اصلاح کے بغیر عمل کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ دونوں کی اصلاح ایک ساتھ ہونی چاہیے، عمل بھی درست ہونا چاہیے اور دل بھی درست ہونا چاہیے۔ اور اس کی اصلاح کہاں ملے گی؟ اصلاح کا طریقہ قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ ورنہ آج بہت سارے صوفیہ لوگ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں، یوٹیوب وغیرہ میں کیسی کیسی باتیں وہ بیان کرتے ہیں، ایسا کرو گے تو دل پاکیزہ ہوگا، ایسا کرو گے تم بہت متقی ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تو بہت پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ من گھڑت باتیں پیش کرتے ہیں، بنائی اٹھی باتیں اور بہت ساری چیزیں گڑھ کر کے پیش کرتے ہیں اور من گھڑت روایتیں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جسے تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اعمال کے بدلے داخل ہو جاؤ۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشگوار ہو کر ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالحہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اعمال صالحہ اور نیکیوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب نیکیوں کی اس قدر اہمیت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ صرف ہمارے جسموں کو دیکھے گا یا صرف مالوں کو دیکھے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ظاہری جسم اور ظاہری شکل و صورت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے جب تک آدمی کا عمل درست نہ ہو اور اس کی نیت درست نہ ہو، آدمی کا اخلاق درست نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی اصلاح کی بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی ایک اچھی مثال انہوں نے دی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی امام کے پیچھے دو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے دو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دونوں کے اجر و ثواب میں زمین اور آسمان کا یا مشرق و مغرب کا فرق ہوتا ہے۔ مثال دی انہوں نے، کہا اس طرح کہ ایک شخص اس میں ریاکار ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر نیت درست نہیں، ریاکار ہے، تو اس کی نیکی اور نماز برباد ہو گئی۔ اور دوسرا بہت مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک ہی امام کے پیچھے دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دونوں کے اجر و ثواب میں زمین آسمان کا فرق، مشرق اور مغرب کا فرق۔ بڑی اچھی بات واضح طور سے بیان کی انہوں نے کہ نیت اگر درست نہ ہو تو آپ کی نماز برباد ہو جائے گی، نیت اگر درست ہو تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا اچھا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اے میرے بھائی، ہمیشہ اپنے دل کے علاج اور اس کی اصلاح میں لگے رہو، ہمیشہ اپنے دل کی اصلاح اور اس کے علاج میں لگے رہو، کیونکہ کوئی بھی عبادت اور بندگی اور نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک دل درست نہ ہو، جب تک اس کے اندر نیت درست نہ ہو۔ دل کی صفائی اس قدر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے، جن بندوں سے پیار کرتا ہے، انہی کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کن کے دلوں کو پاک کرتا ہے؟ جن سے محبت کرتا ہے۔ ورنہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 40۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں یہودی لوگ کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ خود اللہ سے بغض رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے اگر ہمارا دل اللہ صاف کر رہا ہے، ہمارے دلوں کی اللہ صفائی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کریں۔ تو یہ دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی سے متعلق بڑی اچھی حدیث ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے شکل و صورت والے خوبصورت ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ہم بڑے ہو گئے۔ کوئی تندرست ہوتا ہے تو اپنی تندرستی پہ اس کو گھمنڈ ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے تو مال پہ غرور کرتا ہے۔ یہ مال اور اولاد اور شکل و صورت سے جنت نہیں ملے گی جب تک ہمارا عمل درست نہ ہو، جب تک ہماری نیت درست نہ ہو۔ یہ بڑی واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی اگر آدمی کالا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے،
کوئی شکل و صورت میں کمتر ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ظاہر سے زیادہ باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرما اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔